رب کائنات نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو اس کی تخلیق کے ساتھ ہی بندے کے ساتھ عدل سے نہیں اپنے فضل کے ساتھ برتاؤ کیا۔ بندے کے ساتھ اس نے معاملہ عدل کا نہیں بلکہ فضل کا معاملہ کیا۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے وہ کافرہ ماں ہو، مشرکہ ہو یا کسی مسلمان کی ہو، اس وقت بچے سے کوئی عمل صادر نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر اللہ پاک اسے خوراک دیتا ہے، اللہ پاک اسے کھانا دیتا ہے، بلکہ یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے جس کی بنیاد پر اللہ پاک اس بچے کو بلا امتیاز خوراک بھی دیتا ہے، خوراک بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، تو ولادت کے بعد سب سے پہلے دو رشتے جو رب کائنات عطا فرماتا ہے، ایک ماں کا رشتہ، ایک باپ کا رشتہ، وہ دونوں رشتے اللہ کی رحمت ہیں اور اس کا فضل ہے۔ یعنی کہ ماں جیسی شفیق ہستی کو اللہ پاک نے اس بچے کو دیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ کی پرورش کرتی ہے، اس کی گندگی کو، اس کی ناپاکی کو، اس کی پلیدی کو صاف کرتی ہے، اور باپ سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور محنت اور مزدوری اور مشقت کرتے ہوئے باپ اپنی ساری جوانی اس بچے کی پرورش کے لیے لگا دیتا ہے۔ اب وہ جو اس وقت آپ کہیں گے کہ ماں اور باپ کے رشتے تو فطری ہیں، وہ تو ہر کسی کو ملتے، نہیں، یہ اللہ کی حاجت نہیں ہے ماں اور باپ سے اولاد کو پیدا کرنا۔ وہ چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرح بچے کو پیدا کر سکتا ہے۔ اب اگر رب چاہے اور اللہ چاہے تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح جو پتھر سے پیدا ہوئی، اس کو نہ کوئی اس کا ماں ہے نہ اس کی باپ ہے، اس سے پیدا کر دے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کا فضل ہے کہ ماں کا رشتہ بھی دیا بچے کو اور باپ کا بھی دیا، وگرنہ اس کو ضرورت نہیں تھی کہ ماں اور باپ سے ہی پیدا کرتا، تو ماں اور باپ کا جو رشتہ انسان کو دیا تو یہ بھی اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ اب آگے چلیں۔ اسی طرح رب کائنات نے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا اس وقت تک اس کے اعمال کو لکھا نہیں، یہ بھی اس کا فضل ہے، اور جب بالغ ہو گیا یعنی شعور کی حد تک پہنچ گیا، سمجھنے لگا اچھائی اور برائی کو، خوبی اور خیر کو، گناہ اور غلطی کو، نیکی اور شر کو سمجھنے لگا، اس لمحے رب کائنات نے دو فرشتے مقرر فرمائے۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ الانفطار میں فرمایا اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، حالانکہ تم پر نگہبان دو فرشتے مقرر ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، جو بہت معزز ہیں، تمہارے نامہ اعمال نامے لکھنے والے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے۔ اب دیکھیں اس کا فضل، بندے نے جب شعور سنبھالا، ابھی جوانی کی عمر شروع ہوئی تھی، اس سے نیکی کا اس نے ارادہ کیا، خیر کا اس نے ارادہ کیا، اللہ نے فرمایا فرشتے سے جو دائیں طرف لکھنے والا تھا کہ اس کی نیکی لکھ لو، کی نہیں ابھی اس نے نیکی، صرف ارادہ کیا ہے نیکی کرنے کی، صرف نیت کی ہے، فرمایا لکھ لو، اس نے کہا لکھ لی۔ اس کے بعد جب اس نے نیکی کر لی، نیکی ہو گئی،
نیکی ادا کر لی. اب اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے کہا مولا پہلے تو ابھی نیکی کی نہیں تھی، نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا تو نیکی لکھ لی تھی، اب تو اس نے نیکی کر لی ہے، نیکی کر لی ہے، اب کیا کروں؟ سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. فرمایا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. فرمایا جو کوئی ایک نیکی لائے گا اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں. اب نیکی اس نے ایک کی ہے، اجر کتنے کا اللہ پاک دے رہا ہے؟ اور اس کو جس نے بھی کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھا ہے، جو بھی ایمان لایا، اس کو ایک کے بدلے 10 دے رہا ہے. یہ اس کا عدل ہے یا فضل ہے؟ فضل ہے. اب اسی بندے سے گناہ صادر ہو گیا، غلطی صادر ہوئی، انسان ہے. اب اس کی جگہ فرشتے نے چاہا کہ اس کی بھی ایک میں کتنے گناہ لکھوں، چونکہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھی ہیں، تو ایک گناہ کے بدلے کتنے گناہ لکھوں؟ اللہ پاک نے اس کا جواب بھی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا. فرمایا ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. فرمایا جو کوئی ایک گناہ لائے گا تو اس کو اس جیسے ایک گناہ کے سوا اور سزا نہیں ملے گی. ایک گناہ ملا، یعنی نیکی ایک کی تو 10 ملی، گناہ ایک کیا تو صرف ایک لی. اس سے بڑا اللہ کا بندے کے ساتھ جو معاملہ کی ابتدا ہے، جو اس کا آغاز ہے بندے کے ساتھ، وہ عدل کے ساتھ نہیں بلکہ فضل کے ساتھ ہے. اچھا اب اس نے اور ایک کام کیا. اب جب یہ تو ہوئے 10 نیکیاں عطا فرما دی، اب دوسرا بندہ تھا، ایک ہی صف میں بندے کھڑے تھے، ایک نے ایک نیکی کی تو اس کو 10 گناہ کر دیا ہر کسی کو. دوسرے کی نیکی لکھنے لگا ملائکہ فرشتے، تو عرض کی مولا اس کی بھی 10 ہی لکھنی ہے یا ایک لکھنی ہے؟ فرمایا نہیں، اس کی 70 لکھو. اس کی کتنی نیکیاں لکھو؟ 70 لکھو. ٹھیک ہے مولا. اب تیسرا بندہ تھا، اس نے نیکی کی تو فرمایا اس کی کتنی لکھوں؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اس کی 700 لکھو. کتنی؟ سورہ الانعام. فرمایا 700 نیکیاں، 700 اجر دو. ایک تیسرا بندہ آیا، تیسرا، اس نے عرض کی کہ مولا اس کی کتنی لکھنی ہے؟ فرمایا اس کی 20. حدیث طبرانی بحقی میں حدیث بڑی پڑی ہیں. فرمایا اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھو. نیکی ایک ہے، نیکی ایک ہے اور صلہ 20 لاکھ کا. اس کے بعد ایک اور بندہ تھا اللہ کا مقبول، اس سے محبت کرنے والا، اس سے پیار کرنے والا. مولا اس کی کتنی لکھیں؟ فرمایا اس کا کیلکولیشن اور کیلکولیٹ تم نہ کرو، تم حساب و کتاب چھوڑ دو، میں رب ہوں، اس کی کیلکولیشن میرے ساتھ رہنے دو. اس کا تعلق میرے ساتھ بے حساب محبت کا ہے، بے حساب عشق کا ہے، بے حساب چاہت کا ہے. اب سارے اس کے لیے کیلکولیشن اٹھا دو. اس کو رب کائنات نے فرمایا کہ میں خود بے حساب عطا کروں گا. آپ نے دیکھا کہ اس کا فضل اتنا زیادہ ہے کہ کسی کو 10 گنا تو سب کو دے رہا ہے ایک کے بدلے، لیکن 70 گنا، کسی کو 700 گنا، کسی کو 20 لاکھ گنا اور کسی کو بے حساب عطا کر رہا ہے. مولا یہ راز کیا ہے کہ نیکی ایک کی ہے، عمل ایک کیا ہے، لیکن کسی کو 10 گنا تو چلو تو نے فضل سے سب کو دیا ہے نا. 70 کن کو دیا ہے اور 700 کن کو دیا ہے اور 7 لاکھ اپنا 20 لاکھ کن کو دیا، بے حساب کن کو دیا ہے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں، آگے حدیث پر آؤں گا انشاءاللہ، کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں اللہ پاک یہ درجات بڑھا رہا ہے، تو ایک وجہ اگر پوچھے ایک جملہ میں مجھ سے، تو اس کی وجہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. اس کی وجہ صرف محمد مصطفیٰ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر حد سے بڑھ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اگر حد سے بڑھ جائے، حضور کا ادب اگر حد سے بڑھ جائے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام
پر اعتماد اگر حد سے بڑھ جائے تو جس قدر ادب بڑھتا ہے، جس قدر محبت بڑھتی ہے، جس قدر حضور کی تعظیم محبت اور اعتماد بڑھتا ہے، اسی لحاظ سے جتنا بڑھتا جاتا ہے 10 والے کی 70 ہوتی ہیں، اور بڑے تو 700 ہوتی ہیں، اور بڑے تو 20 لاکھ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے لیے کر دے تو اللہ بھی اس کے لیے بے حساب کر دیتا۔ اب یہ وجہ جو میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ درجات میں آگے اس طرح اللہ پاک ایک نیکی بدلے فضل کرتا ہے، عدل نہیں کرتا۔ اب آئیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کن کا اجر کس لحاظ سے بڑھ رہا ہے۔ غور کرتے چلے آئیں ذرا اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر، اس کے کرم پر کیوں بڑھ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سارے بندے برابر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرا عمل بھی ہے ایک دوسرے کا بھی ہے، ایک تیسرے کا بھی، ایک اللہ کے بندے ولی کا بھی عمل ہے، عمل ایک ہے، لیکن اجر اللہ پاک سب کو برابر نہیں دے رہا، کسی کو بے حساب دے رہا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ تعداد نہیں دیکھ رہا کہ کتنی تعداد میں کیا، وہ اپنی مصطفیٰ کے ساتھ محبت کو، ادب کو اور اعتماد کو دیکھ رہا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ اور میری ذات کے ساتھ کس کا اعتماد، محبت اور ادب کتنا ہے۔ تو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، اللہ اولیاء اللہ، ان کا جتنا اعتماد اہل اللہ کا بڑھتا جاتا ہے، اللہ اور محبوب کے ساتھ تعلق بڑھتا جاتا ہے، اسی لحاظ سے عمل ہمارے جیسے ظاہر نظر آتے ہیں لیکن اجر برابر اور درجہ برابر نہیں ہوتا۔ اچھا، آیا حدیث نبوی کی روشنی میں اب اس کو دیکھتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ مکہ شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے حدیبیہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث صحیح۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوانے لگے، بال۔ اب آپ دیکھتے ہیں جب حجام بال کاٹتا ہے، نائی بال کاٹتا ہے تو وہ کبھی دائیں کھڑا ہوتا ہے، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ وہ حجام ہے نا، تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جب دائیں سے بال کاٹنے لگے تو دائیں کھڑا ہو جائے، بائیں سے کاٹنے تو بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اب نائی اور حجام بال کاٹنے کے لیے آگے پیچھے جاتا تھا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، صحابہ رسول اس نائی کے ارد گرد گھومتے تھے اپنی چادریں لے کر، کوئی برتن لے کر، کوئی کپڑا لے کر۔ کیوں کہ مصطفیٰ کا بال ہے، کوئی بال بھی زمین پر گرنے نہ پائے۔ نائی حجام تو بال کاٹنے کے لیے گھومتا تھا اور یہ اس نائی اور حجام کا طواف کرتے تھے کہ ہمارے مصطفیٰ کے بال کاٹ رہا ہے۔ اب یہ جو ادب ہے، دیکھیں کوئی بال کاٹائے اور کٹاتا ہے کوئی، اس کے بال کٹھے کر کے سنبھال کے رکھ لیں، ایک طرف یہ ہوا ادب، اور کوئی بال زمین پر گرنے نہ پائے اور ہر کوئی اپنے ہاتھوں اور جولیوں پر لے لے، تو یہ ادب حد میں نہیں ہے، حد سے زیادہ۔ اسی طرح حضور وضو فرمانے لگے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، اب وضو دیکھیں، کوئی عالم دین ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی پیر کامل ہو، کوئی نیک صالح آدمی ہو، آپ کے والد صاحب ہوں، والدہ صاحب ہوں، جس کا آپ ادب و احترام کرتے ہیں، اس کے لیے آپ وضو کا اچھا پانی انتظام کرتے ہیں، اعلیٰ برتن دیتے ہیں، صاف ستھرا پانی دیتے ہیں۔ یہ ہوا ادب کہ میرے والد صاحب ہیں، میرے مرشد صاحب ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، کوئی استاد محترم ہیں، یعنی جس کی بھی آپ تعظیم اور عظمت کرتے ہیں، اچھا ٹاول تولیہ دے دیا، اس کو صوبن دے دیا، اچھا پانی صاف شفاف دے دیا، یہ تو ہوا ادب۔ اب صحابہ کرام کا دیکھ لیں عمل کہ وہ جو ہم وضو کرتے ہیں، کبھی اس کے وضو کے پانی جس کے ساتھ ہم لوگ، کوئی کتنا بھی عالم دین ہو، اچھا آدمی، نیک آدمی، ولی ہو، ہم اس کے پانی کو استعمال نہیں کرتے، اس کو بہہ جاتا ہے، نالی میں بہہ جاتا ہے۔ اب صحابہ کا تب یہ تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو وہ حضور کے سامنے کوئی اپنے برتن پھیلا دیتا، کوئی اپنی چادریں پھیلا دیتا، کوئی حضور کے سامنے اپنی جوڑی پھیلا دیتا کہ حضور کے وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہ پائے، حتیٰ کہ جس کو ہاتھ کو پانی کی تری لگ جاتی، پانی کی تری لگ جاتی، اور ایک صحابی کو تری پانی کی لگی، دوسرا اس کے ساتھ ہاتھ ملانے لگا، پھر میرے ساتھ ہاتھ کیوں ملاتے ہیں؟ اس نے کہا تیرے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہا، تیرے ہاتھ کو میرے محمد کے وضو کا پانی لگا ہوا ہے۔ اس پانی کو لے کے چہروں پر ملتے، جسموں پر ملتے تھے۔ اب یہ ادب جو ہے حد میں ہے یا حد سے زیادہ؟ اب اس کے بعد اب آپ کو سمجھ آئی کہ ادب، ان کا یہ مقام مرتبہ ایسے نہیں ملا، ان کا ادب بھی، ان کی محبت بھی، ان کی تعظیم بھی حضور کے ساتھ حد سے
آج آپ دو حدیث اور پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ہی ادب بڑھتا تھا حد سے زیادہ، تعظیم حد سے زیادہ بڑھتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق حد سے زیادہ بڑھتا تھا، تو اللہ کا فضل بھی، اس کی رحمتیں بھی، اجر بھی حد سے زیادہ ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ایک ریت کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث آپ نے بارہا دفعہ میں نے سنائی تھی، دفعہ سنی ہوگی، لیکن اس سے الگ اینگل دے رہا ہوں۔ صحابہ رسول بھی حاضر خدمت ہیں، لوگ حاضر خدمت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کتنے؟ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی ہے، دیکھیں اس وقت نہ محشر کا دن ہے، نہ سامنے کوئی دوزخ ہے، نہ سامنے کوئی جنت ہے، کہ لوگ جا رہے تھے، حساب و کتاب ہو رہا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ بھئی 70,000 لوگ، ان کا حساب نہیں ہوگا، جنت میں چلے جائیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر لیا، اس لیے یقین کر لیا ایسا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، ابھی نہ معاشر کا دن آیا ہے، نہ سامنے دوزخ ہے، نہ سامنے جنت ہے، نہ کوئی ترقی ترازو ہے، اور نہ ہی وہ معاشر کا، وہ تو مدینہ شریف ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں ریت کے ٹیلے پر حضور تشریف فرما ہے، حاضر خدمت ہیں۔ اسی لمحے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، تو جس کسی نے کافار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے بھی سنا اور مسلمانوں نے بھی سنا۔ کفار اور مشرکین اس بات سے انکاری ہو گئے، ہم نہیں مانتے، تو ان کو ایک بندہ بھی بغیر حساب کے جانے والا ان کے کھاتے میں نہیں پڑا، چونکہ انکار کر دیا۔ اب صحابہ نے یقین کر لیا، حضور ہمیں نہ معاشر کے دین سے غرض ہے، نہ جنت و دوزخ دیکھنی ہے، آپ کے لب مبارک ہلے ہیں، آپ نے فرمایا ہے تو ہمیں کیا، 70,000 لوگ حضور بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اچھا، یہ ہے اعتماد، یہ ہے۔ اب میں آپ کو نقطہ یہ سمجھا رہا تھا کہ جتنا اعتماد حضور کی ذات پر، جتنی محبت اور ادب بڑھتا جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے بھی اس ادب کرنے والے پر، اس اعتماد کرنے والے پر، اور اس بندے کے ساتھ تعلق رکھنے والے پر جو حضور کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ کا فضل اور رحمتیں بھی بڑھتی جاتی۔ اسی لمحے پھر ہوا کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے آگے سوال کر دیا، کہا قالوا زدنا یا رسول اللہ، یا رسول آپ ہمارے لیے زیادہ کر دیں۔ اگر یہ اعتماد نہ ہوتا، 70,000 تک رہتا تو آگے زیادہ۔ اب یہ جو زیادہ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو عطا کیا اس پر بھی ان کا یقین ہے، اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی محترم جس کو چاہیں جیسے چاہیں بغیر حساب سے جنت میں داخل بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو کہنا کہ کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کے زمانے ہیں، تو کئی لوگ دین کے آگے پیچھے بات کرتے، اس لیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی سے مانگنا اور کہنا یہ جو مناسب، یہ شرک نہیں۔ اب دیکھیں وہ رسول پاک ہیں اور سامنے بیٹھنے والے صحابہ رسول ہیں، انہوں نے جنت میں بغیر حساب لوگوں کی زیادتی مانگی ہے، اور وہ بھی نبی پاک سے براہ راست مانگی ہے۔ دوبارہ سنیں، کہ قالوا زدنا یا رسول، یا رسول آپ ہمارے لیے زیادہ کر دیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ حضور دعا کریں اللہ زیادہ کر دیں، یہ نہیں کہا، عرض یہ کیا حضور آپ زیادہ کر دیں، چونکہ پتا ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ نے اختیار دے رکھا، حضور جیسے بھی اشارہ کریں گے اللہ ویسا ہی کر دے گا۔ اب یہ جو عرض کر دیا قالوا زدنا یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں، اگر کوئی صحابہ کے سوال میں مغالطہ اور غلط فہمی ہوتی تو یاد رکھ لیں، نبی اور رسول میری اور آپ کی طرح نہیں ہوتا کہ چپ کر جائے۔ نبی اور رسول آتا ہے کہ صحیح کی اصلاح کرے، غلط کی اصلاح کرے، صحیح اور فیصلہ صحیح دے۔ اب اگر ایک صحابی آئے تھے ملک شام سے، معاذ بن جبل، نام سنا ہوگا آپ نے، صحابی رسول تھے، بڑے مشہور، ملک شام سے سفر کرتے ہوئے آئے ایک دن، تو 3-4 مہینے نبی پاک کی زیارت نہیں کی تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مدینہ شریف میں حضور کو دیکھا تو قابو نہ رہا، حضور کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا، حضور کی بارگاہ میں آتے ہی سجدہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ تو نے کیا کیا؟ عرض کی حضور شمال کے شام سے آیا ہوں، وہ بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، اپنے بڑے لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو حضور وہ تو شے ہی کوئی نہیں میرے آقا، آپ کے حسن کے سامنے، آپ کی ذات کے سامنے
آپ کے کمال کے سامنے، تو اے میرے آقا آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ حضور نے فرمایا معاذ نہیں، میری شریعت میں یہ چیز جائز اگر ہوتی تو عورت کو حکم ہوتا کہ مرد کو سجدہ کرتی۔ آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز جیسے ہوتی اس کی صلاح بھی فرماتے۔ اب دوبارہ اس حدیث پاک کی طرف، انہوں نے حضور سے عرض کیا قالوا زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اور بڑھا دیں، آپ بڑھا دیں۔ اب حضور نے پہلے کتنے کہا تھا؟ 70۔ اب یہ اعتماد تھا، میں نقطہ آپ کو دے رہا، جتنا اعتماد حضور پر، جتنی محبت حضور کے ساتھ، اور جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب بڑھتا جائے گا، اللہ کا فضل بھی اور رحمتیں بھی۔ نقطہ ایک ہی سمجھا رہا ہوں کہ فضل اور رحمتیں بڑھتی کیسے ہیں۔ ایک نیکی 10 گنا ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے اس کے فضل سے، لیکن 70 گنا کیسے ہوتی ہے؟ ایک نیکی کا 700 گنا کیسے اجر ملتا ہے، اور ایک نیکی کا 20 لاکھ اور بے حساب کیسے اجر ملتا ہے؟ اس کی وجہ ذات محمد مصطفیٰ، یہ سمجھا رہا ہوں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جب یہ بات سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا ہر 1000 کے ساتھ، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بڑھا دیا۔ پہلے کتنے کہا تھا؟ 70,000۔ اب فرمایا ہر 1000 کے ساتھ کتنے کر دیے؟ 70,000۔ اب تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ سے محبت و ادب، حضور کی تعظیم، آقا کا عشق جتنا بڑھتا جا رہا ہے حضور کے ذات کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ، اسی طرح اللہ کا فضل بھی، اس کی رحمتیں بھی، اس کا کرم بھی بندے پر بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور کوئی بھی حد مقرر نہیں ہو رہی۔ صحابہ کا اعتماد اور بڑھا، محبت اور بڑی۔ تیسری دفعہ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، تیسری دفعہ کہ قالوا زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اور نہیں زیادہ کر دیتے؟ حضور اور نہیں زیادہ بڑھا دیتے؟ ہمارے لیے اور زیادہ، زدنا ہمارے لیے اور زیادہ آپ نہیں بڑھا دیتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات کو سنا، قربان جائیں، حضور ریت کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنا ید اللہ والا ہاتھ ریت کے ٹیلے میں ڈالا، ریت کے ٹیلے میں ڈالا، اس میں ریت بھری، اور ریت اٹھا کے حضور نے ایک طرف کر دی۔ حضور نے اب دیکھیں، دیکھنے میں ریت تھی، دیکھنے میں ریت تھی، ریت دکھائی دے رہی تھی ابو بکر صدیق کو، اور عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی اور علی شیر خدا کو ریت نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ ان کو نظر آ رہا تھا یہ ریت نہیں ہے، یہ ہتھیار محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور کے ہاتھ میں جتنے ریت کے ذرات ہیں، اسی حساب سے تاجدار کائنات نے اتنے لوگوں کو دوزخ سے بغیر حساب کے نکال کے جنت میں ڈال دیا۔ اب یہ دیکھیں، نقطہ آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ کا فضل، اس کا بندے کے ساتھ فضل جو ہے، اس کی رحمت جو ہے، اس کا اجر 1 سے 10 گنا، اور 10 سے 70 گنا، اور 70 سے 700 گنا، اور 700 سے 20 لاکھ اور بے حساب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ذات محمد مصطفیٰ کا ادب حد سے زیادہ، تعظیم حد سے زیادہ، حضور کے ساتھ عشق حد سے زیادہ جو بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی اسی طرح بڑھتا جاتا ہے۔ ایک نقطہ سمجھ گئے؟ آئیں اب تیسری حدیث اس پر کوٹ کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی 3 آیات میں نے دی، اب 3 حدیث دی، اب تیسری حدیث اس پر کوٹ کر رہا ہوں اسی بات کو، تاکہ عقیدہ ہو جائے پختہ کہ بات قرآن و حدیث کی ہے۔ اچھا، یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ درجات کیسے بڑھتے ہیں، فضیلت کیسے ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریف لا رہے تھے، 1.25 لاکھ صحابہ ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ آئی جس کو خم کہتے ہیں، غدیر خم۔ کیا کہتے ہیں؟ غدیر خم۔ اچھا، یہ جو علاقہ ہے نا خم کا، یہ میں دیکھ کر آیا ہوں، زیارت کر کے آیا ہوں۔ یہ مدینہ المنورہ سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، 3.5 کلومیٹر کے فاصلہ پر۔ اب اس میں جہاں حضور کی والدہ گرامی کا مزار اقدس ہے، حضور کی والدہ گرامی کا مزار اقدس، اس سے تقریباً ابوا شریف میں اس سے کچھ 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ہوم کا پہاڑ ہے، بہت اونچا نہیں، لمبا سا ہے۔ اب اس کو غدیر ہوم کیوں کہتے ہیں؟ غدیر عربی میں کہتے ہیں تالاب کو، پانی کا چشمہ اور تالاب ہوتا ہے نا، تالاب، اس کو کہتے ہیں غدیر۔ اب چونکہ عرب ہے تو وہاں پانی ہر جگہ میسر نہیں ہوتا تھا، تو صحابہ کی کثیر تعداد تھی، 1.25 لاکھ صحابہ تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پڑاؤ فرمایا جہاں صحابہ کی کے لیے پانی میسر ہو، تو غدیر یعنی تالاب پر پڑاؤ فرمایا، اس پہاڑ کے نزدیک، اس لیے اس علاقے کا نام پڑا غدیر خم۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔
اب حضور نے چاہا، حدیث لمبی چوڑی آپ نے بارہ سنی، لیکن نقطہ آپ کو سمجھانا صرف وہی ہے جو سمجھا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ گفتگو فرمائیں صحابہ کرام سے، تو چونکہ سوالات صحابہ کم و بیش موجود تھے، کثیر یعنی تعداد تھی، تو حضور کے لیے کہ ممبر بنایا گیا، اور ممبر کس سے بنایا؟ اونٹوں کے اوپر جو پلانے رکھے ہوتے ہیں نا، لکڑی کے پلانے، ان کو جوڑ کر بہت بڑا سٹیج بنا دیا گیا، اوپر گدے ڈال کر جو کمبل وغیرہ تھے اس کو ڈال کر بنا دیا گیا۔ حضور اس پر تشریف فرما ہوئے، اتنی اونچائی تھی کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہے کہ میں اینڈ پر تھی، اینڈ پر، اور دور سے میں نے دیکھا جب حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ بلند کیا ہے نا، تو آپ کے بغل مبارک اور ہاتھ مبارک کا نور ہمیں اینڈ تک منور کر رہا تھا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، 3 سوال کیے، فرمایا الستم تعلمون، کیا تمہیں علم ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں نبی تمہاری جانوں سے قریب ہوں؟ نقطہ سمجھ لیں، یعنی حضور نے اپنی محبت کا سوال کیا صحابہ رسول سے، اور یہ موقع ہے، اس کے بعد اس سال کے بعد حضور کا وصال پاک ہو گیا ظاہری طور پر۔ آپ نے سوال کیا تمام صحابہ کرام سے کہ کیا تمہیں علم ہے کہ میں نبی کی جو محبت ہے، مجھ محمد کی جو محبت ہے، میری جو چاہت ہے، تمہیں اپنی جانوں سے بھی عزیز ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس کا مطلب ہے کہ حضور آخر میں جو عقیدہ دے کر جا رہے ہیں صحابہ رسول کو اور پوری انسانیت کو اور پوری امت کو، وہ عقیدہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جو میری بارگاہ میں بیٹھنے والا ہے اور میرے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اور میرے ساتھ اس کا ربط ہے، وہ سمجھ لے، اس کا خطاب سنو، اس کی تقریر سنو، اس کی گفتگو پڑھو اور سنو، اگر وہ اس کی محبت میں، اس کے بیان میں، اس کی تحریر میں، اس کی تقریر میں میرا محبت اور میرا عشق حد سے زیادہ، جان سے زیادہ بھی جلتی ہوئی نظر آئے، تو سمجھ لو کہ ربط مصطفیٰ والا ہے، حضور کے ساتھ عشق والا ہے، حضور کے ساتھ تعلق والا ہے۔ تو سب صحابہ کرام نے بیک زبان عرض کی، یا رسول اللہ، ہاں ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ آپ نبی ہمیں جانوں سے قریب ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال حضور نے پھر کیا، الستم تشہد الستم تعرفون، کیا تم پہچانتے بھی ہو کہ میں نبی تمہاری جانوں سے؟ اب تعارف پہچان کا کیوں کیا؟ معرفت کا، یعنی پہلے علم کا سوال، پھر صحابہ نے معرفت اور کا سوال کیوں کیا؟ اب علم اور پہچان میں فرق ہے۔ مثلا آپ نے تلا گنگ جانا ہے، کراچی جانا ہے، پنڈی جانا ہے، چکوال، جہاں آپ کبھی زندگی میں نہیں گئے، وہاں آپ کا کوئی دوست کو ملنے والا رہتا تھا، اسے ایڈریس پوچھا، نام پوچھا، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو آپ راستے میں پوچھتے جاتے ہیں، چاہے گوگل کا میپ لگا لیں، بچے ہیں نا نوجوان، ان کے پاس ہوتا ہے، یا کسی سے ایڈریس پوچھ لیں، اس گلی میں جا کے پوچھتے ہیں گھر کون سا ہے، مکان کون سا ہے، پھر ہی پہنچتے ہیں، کیونکہ دیکھا ہوا علم تو تھا لیکن اس کی پہچان نہیں تھی۔ علم تھا کہ اس علاقے میں جا رہا ہوں، لیکن پہچان تو نہیں تھی نا، اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ صحیح پتہ چلے، کسی دوسرے کے در پر دروازے پر نہ جاؤں۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ اپنے گھر جائیں اور اپنے گھر سے لوگوں سے پوچھیں کہ میرے گھر کو گلی کون سی جاتی؟ کبھی کسی نے ایسا کیا کہ میرے گھر کا دروازہ کیسا ہے، مکان کیسا ہے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں بھولتا، اپنے دوست احباب کے چہرے کو نہیں بھولتا، گھروں کو نہیں بھولتا۔ کبھی اپنی ماں کا چہرہ بھولتا بندہ؟ ہاں، کسی باپ کا چہرہ بھولتا، کیوں نہیں بھولتا؟ کہ ان کے ساتھ قربت اتنی زیادہ ہوتی ہے، میل ملاپ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اتنا زیادہ ہوتا ہے، زندگی کا وقت اتنا گزرا ہوتا ہے کہ اس میں مغالطہ لگتا نہیں۔ پہچان جو ہے وہ علم سے اگلا درجہ ہے، معرفت علم سے اگلا درجہ ہے۔ سوال کیا کہ علم میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ معرفت قیامت تک کے لیے، اولیاء کرام کے لیے اعلان کر دیا حضور نے، وہی ولی ہوگا، وہی صاحب معرفت ہوگا، وہی میری پہچان رکھنے والا ہوگا، جس کے اندر النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میری محبت جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو جائے، جان سے بھی زیادہ ہو جائے۔ تو تیسرا سوال حضور نے کیا، الستم تشہدون، کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات کی؟ اب گواہی پہچان سے بھی اگلا درجہ ہے، یعنی اگر پہچانتے بھی ہیں لیکن اگر شک پڑ جائے، پتہ نہیں بات وہ تھا یا نہیں تھا، تو گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے شہادت اسی کی دی جاتی ہے جس پر صحیح یقین کے ساتھ ہو کہ یہ واقعہ میری آنکھوں کے
اس لیے خیال سے تصور سے آپ کسی کے متعلق بات کریں، گواہی دیں، وہ گواہی قابل قبول، جج بھی اس کو قبول کرتا ہے کہ اگر شک پڑ جائے تو بری کر دیتا ہے، یقین ہو تو پھر بات کرتے تو تشہدون، فرمایا گواہی ہے، یقین ہے، دیکھا ہوا ہے۔ سب صحابہ نے کہا حضور آپ کو چاند 2 ٹکڑے کرتے چونکہ انہوں نے دیکھا تھا، سورج کو واپس پلٹتے دیکھا تھا، ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ بدر کی تھی، احد کی تھی، حنین کی تھی، خندق کی تھی، حضور کے ساتھ ہجرت کی تھی، ساری زندگی حضور کے ساتھ ہی رہے تھے۔ کہا حضور ہمیں علم بھی ہے، ہمیں معرفت بھی ہے، حضور ہمیں مشاہدہ بھی ہے کہ آپ ہمام مصطفیٰ ہمیں اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں اور سب سے اعلیٰ افضل ہیں۔ سب نے یک زبان دے دیا 3 دفعہ۔ اب حضور نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، زمین پر تھے تشریف فرما، اپنے سٹیج پر اپنے دائیں طرف کھڑا کیا، ان کا بایاں ہاتھ پکڑا، بایاں ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب دیکھیں حضور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علی سب کے مولا ہیں، یعنی بات سب کو یہ سنانی ہے، علی سب کے امام ہیں، ولایت میں سلطان ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، یعنی سب سے بڑے منصب پر ولایت پر حضرت علی علیہ السلام، یہ بتانا چاہتے ہیں نبی پاک صحابہ کرام کو، ٹھیک ہے۔ اب حضور آقا علیہ السلام یہ بات بتانی ہے حضور نے، تو حضور منبر پر چڑھ کے بتانے کی ضرورت نہیں، حضور تو زمین پر بھی جو بات کہہ دیں، لیٹے ہوئے بھی بات ارشاد فرما دیں، چلتے ہوئے بھی ہم امتی ہیں، ہم حضور کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ہم سیدنا ابو بکر صدیق کو جنتی مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر فی الجنہ، ہم عمر فاروق اعظم کو جنتی مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان فی الجنہ، ہم سیدنا عثمان غنی کو جنتی مانتے ہیں۔ حضور جو کہہ دے ہم مانتے ہیں۔ اب حضور اوپر چڑھے، چونکہ سال آج ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا علی سب کے مولا ہے، یہ بات بھی نہیں کی، یہ سن لیں، حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے فرمایا من کنت مولا، بات یہاں سے شروع کی، جس کا میں مولا ہوں فہذا علی المولا، اس کا یہ علی مولا ہے، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں علی کو جو سلطان الاولیاء بنایا گیا ہے، علی کو جو ولیوں کا سلطان اور شہنشاہ بنایا جا رہا ہے، وہ علی کی وجہ نہیں ہے کہ علی کی وجہ، علی خود اپنی وجہ سے سلطان نہیں بنے، علی خود اپنی وجہ سے امام نہیں بن رہے، ان کے پیچھے میں محمد مصطفیٰ ہوں، من کنت مولا، بس میری وجہ سے میں اس جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ علی کو جو درجہ، جو فضیلت، جو مرتبہ، جو منصب ہے اس کی وجہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، اس کے پیچھے میری ذات کا عمل دخل ہے۔ جو علی کی ولایت کا، علی کے منصب کا انکار کرے وہ بد سمجھے علی پر اعتراض کرے گا، وہ سیدھا براہ راست مصطفیٰ پر بات کرے گا۔ نقطہ سمجھ آیا؟ تو میں نقطہ بھی آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں اور بزرگوں، نقطہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کی وجہ سے ہی 10 نیکیوں سے 70 ہوتی ہیں، 70 گناہ سے 700 گنا اجر ملتا ہے، اور 70 گناہ سے 20 لاکھ اور بے حساب ہوتا ہے، اور جس کو جو مرتبہ مقام ملتا ہے اس کی وجہ صرف ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے حضور کی ذات کے ساتھ جڑنا، حضور سے بے پناہ محبت کرنا اور آقا کی محبت میں جینا مرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو اس میں پورا اتر گیا، اللہ پاک نیکی تو ایک بندہ کرتا ہے لیکن اجر اس کو بے حساب عطا کرتا ہے، صلہ اس کو بے حساب عطا کرتا ہے۔ نقطہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اپنی زندگیوں میں ہمیشہ حضور کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں۔ اگر اللہ کے فضل کے حقدار بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری تھوڑے عمل کو زیادہ کر دے، زیادہ اجر عطا فرمائے، تو جتنا ادب حضور کے ساتھ، جتنا پیار میرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ اور جتنی چاہت تاجدار کائنات ختم نبوت سے ہم کرتے چلے جائیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا چلا جائے گا۔ تو اپنے ہر رشتہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، رشتہ محمد والا ٹوٹنے نہ پائے، ہر تعلق ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، رشتہ مصطفیٰ والا ٹوٹنے نہ پائے۔ لوگوں زندگی تو گزر ہی جائے گی، بندے نے گزر ہی جانا ہے اور دنیا سے چلے ہی جانا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، حضور کے پیار میں، حضور کی محبت میں، آقا کے عشق میں اس طرح زندگی بسر کرو، جب قبر میں جاؤ دنیا تمہیں جو کہتی رہے، مصطفیٰ کہے میرا غلام آیا ہے،
میرا پیارا آیا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا آیا ہے، ملائکہ تمہارا استقبال کریں۔ اگر حضور اپنے پیار میں، اپنی محبت میں تمہیں اپنا کہہ لیں گے تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں، اس سے بڑا اجر کوئی نہیں، اس سے بڑا صلہ کوئی نہیں، اور اس سے بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو محبت اور پیار کا صلہ ہے اللہ پاک کی رحمت اور فضل کوئی نہیں۔ اس لیے اس کا ایک حصہ میں نے بیان کر دیا۔ اللہ نے چاہا تو دوسرا اینگل یہ تھا نیکی کرے، اگر گناہ کرے تو پھر اللہ کا عدل و فضل کیا کرتا ہے، یہ میں نے کیا، نیکی کرے تو اجر بڑھتا ہے، 10 گنا سے 70 گنا ہے، 70 سے 700 گنا ہے، اور 20 لاکھ گنا ہے۔ اگر کوئی بندہ خطا کرے تو اس پر اللہ کی رحمتوں کا جو نزول اور فضل کا نزول اس گناہ کی معافی پر ہوتا ہے، اس کی وجہ کون ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ اس پر بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔